خواتین و حضرات، ایک سیریز آپ کے ساتھ ہم نے شروع کی ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے ہائی لائٹ کر سکیں وہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز، بچوں کی پرورش کے طریقہ کار جو پیرنٹس صاف ظاہر ہے کسی اسکول میں پڑھتے تو ہے نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر اس کی بنیاد کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہوتی۔ وہ باقاعدہ کسی کالج یا اسکول میں یہ نہیں سیکھتے کہ ان کو اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ تو آج کل آپ کے پاس میجر ریسورسز کیا رہ جاتے ہیں اس کے بعد؟ ایک تو یہ رہ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو جیسے پالا گیا آپ وہی انداز اختیار کر لیں اور اسی انداز سے اپنے بچوں کی بھی پرورش کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ گوگل کر لیجئے ہر ایشو پر کہ بھئی یہ کھانا دینا چاہیے، یہ نہیں دینا چاہیے، یہ بات کہنی چاہیے بچوں سے تو کیسے کہنی چاہیے، کب ان سے کیا کس چیز کی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے۔ تو حضرت گوگل رحمۃ اللہ علیہ جو یہ پیر ہے جو آج کل ہم نے پکڑا ہوا ہے ہر چیز کے لیے، تو یہ پیر صاحب جو فرما دیں پھر اس کے بعد وہ ہمیں قبول ہے، پھر ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری یہ کہ بہت ساری کتب ہیں اویلیبل، ان کتب کو پڑھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کتابوں میں کہ کس طرح سے بچوں کی پرورش کی جا سکتی، کیا کھانا کھلانا ہے، کیا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس میں جو یہ سلسلہ شروع کیا آپ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فیوچرسٹک جو دنیا ہے، جو آنے والی دنیا ہے، جہاں پر ورچوالٹی رول کرے گی، جہاں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جہاں پر تنہائی زیادہ ہے اور کمیونٹی لیونگ کم ہے، کمیونٹی پارٹیسپیشن چیزوں میں کم ہے، جہاں آپ کو یہ بتانے والے کہ بچے کو کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، تو وہ جو ٹریڈیشنل سسٹم تھا ہمارا کہ ایک گھر کے اندر خالہ بھی موجود آتی تھی رہتی تھیں، نانی دادی پھوپھیاں، جوائنٹ فیملی تھی نا، تو اگر ہمیں کسی بات کا نہیں بھی پتہ ہوتا تھا تو ہم ان سے پوچھ لیتے بھئی سیانی ہیں گھر میں پہلے سے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب وہ ریسورس بھی ختم ہو گیا، تو اور اگر وہ ریسورس آپ استعمال کریں تو کوئی فیوچرسٹکلی تو ان لوگوں نے تو یہ نہیں دیکھا ہوا جو آنے والا زمانہ ہے۔ تو ہمیں یاد آتا ہے پھر حضرت علی کا وہ بہت خوبصورت قول کہ اپنے بچوں کو اس زمانے کی مثالیں دے کر بڑا مت کرو جو زمانہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم جس زمانے کے لیے انہیں تیار کر رہے ہو وہ زمانہ تم نے نہیں دیکھا ہوا۔ تو پھر کس طرح سے یہ کمیونیکیشن کا گیپ اس کو آسانی سے فل کیا جا سکے، اس کے لیے یہ گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں پچھلی بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شخصیت سازی کے لیے ایک بچے کی اور اس کو فیوچرسٹک مومنوئڈ فارم میں لے جانے کے لیے اس ہیومن فارم سے جس میں وہ ابھی ہے، شاید جو موجودہ طریقہ کار ہیں وہ نہ تو ایڈیکویٹ ہوں گے اور نہ ہی وہ سائنٹیفکلی ویلڈ رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارشات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آپ کے سامنے چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کے حوالے سے، اور اس میں پچھلی بار میں نے عرض کر دیا تھا آپ سے کہ بچے کی جو شخصیت سازی ہے اس میں اس کے اندر 3 پہلو آپ کو بدرجہ اتم اجاگر کرنے ہوں گے، ان کو بڑھانا ہوگا اس کی شخصیت کے اندر، اور اس کی ایک طرح سے نرچرنس کرنی پڑے گی۔ ایک تو اس کے اندر کی جو معصومیت ہے، جو ایک اس کے اندر کا بچہ ہے جس کے اندر اس کی فیلنگز، اس کی ڈیزائرز، اس کے ایموشنز، اس کے خواب، یہ سب کچھ ہیں، تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پول آف انرجی ہے، یہ ایک سورس آف موٹیویشن ہے۔ تو کہیں بچے کی پرورش میں اور اوور انتھوزیازم میں کہیں اس کے اندر کے اس بچے، اس معصوم کو ہم تباہ و برباد نہ کر دیں۔ جس وقت ہم بچوں کے اوپر بہت ساری مظالم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جب ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز میں سے انہیں گزارتے ہیں، جب بہت ساری ابیوزز کا سامنا ایک معصوم کو کرنا پڑتا ہے زندگی کے ابتدائی سالوں میں، تو اس سے اس کی یہ معصومیت چلی جاتی ہے، اس کے لیے یہ جو اس کے اندر کا بچہ ہے یہ زخمی ہو جاتا ہے، اور اگر زندہ بھی ہو تو اس کی روح پر اتنے زخم ہوتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اس پول آف انرجی کو زندگی میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کا احساس کہ اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس معصومیت کو، ان ڈیزائرز کو، ان فیلنگز کو، تو ایک تو یہ حصہ ہے۔ اور پھر ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرا حصہ جو بہت ہی ضروری ہے وہ اس کے اندر کا سائنسدان ہے، اس کے اندر کا ایکسپلورر ہے، جو کہ سوال کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو سکلز حاصل کرتا ہے، جس سے وہ اس دنیا کو
جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے. اگر یہ حصہ خدا نخواستہ کسی طرح سے زخمی ہو گیا یا یہ ڈیولپ نہ ہو سکا تو پھر یہ صحیح معنوں میں یہ بچہ فیوچر کا وہ مومن نہیں بن سکے گا جس کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اور تیسری چیز جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو بہت ساری سکل زندگی میں حاصل ہو بھی جائیں، علم حاصل ہو بھی جائے، تو پھر بھی شخصیت کا یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اگر یہ حصہ نہ ڈیولپ ہو تو پھر آپ اپنے علم سے نقصان زیادہ کرتے ہیں، ارد گرد کائنات میں انسانوں کا بھی، چرند و پرند کا بھی، اور اوورآل انوائرمنٹ کا بھی، اور فائدہ کم کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری تینوں حصے ہیں کہ ان کی ترویج و ترقی کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے. آج کی گفتگو میں میں آپ سے جو گفتگو کروں گا وہ ان حصوں میں جو پلیئرز ہیں کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے کہ جس سے یہ تینوں حصے جو ہیں یہ پریزرو ہو سکیں، ان کو ہم نرچر کر سکیں اور ان کو صحیح معنوں میں اس کی شخصیت کے اندر زندہ و تابندہ کر سکیں.